بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ماہ شوال المعظم کی پہلی رات یعنی چاند رات کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ہر پسند کی مراد ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ بفضل خدا۔ ماہ شوال المعظم کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں بات کریں تو شوال کی پہلی تاریخ کو مسلمان عید الفطر مناتے ہیں، جو رمضان المبارک کے روزوں کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت انعام ہے۔ ماہ شوال المعظم کے چاند کو دیکھنے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ جب بھی شوال المعظم کے چاند کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، شکرانے کے 2 رکعت نفل ادا کریں، اس کے بعد اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت اس رات میں ضرور عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ رات رب کریم نے مسلمانوں کو انعام کے طور پہ عطا کیا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں جن لوگوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مسلمانوں کے لیے عید ہے، ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جیسے آپ اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ آج ہمیں عیدی ملنی ہے، اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ عیدی عطا کی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بندوں کے دلوں کو سکون دینے کے لیے، خوشی عطا کرنے کے لیے رب کریم نے ہمیں یہ اتنا بابرکت اور خوبصورت دن عطا کیا۔ ماہ شوال المعظم کے چاند کو جب بھی آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے تکبیرات بھی پڑھنی ہے، دعائیں بھی پڑھنی ہیں اور 2 رکعت نفل بھی ضرور ادا کرنے ہیں۔ نفل کس طریقے سے پڑھنے ہیں، کون سی دعا پڑھنی ہے، بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، دھیان توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، اور پھر اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو آج چاند رات کو ضرور پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ ماہ شوال المعظم کے برکت والے چاند کو دیکھیں تو آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، 3 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے اور 3 مرتبہ ہی الحمدللہ کہنا ہے۔ آپ نے جب یہ چاروں کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ خوبصورت سی دعا بھی پڑھنی ہے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، کہ اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و سلامتی، امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور ہمیں اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ دعا چاند دیکھتے وقت پڑھی جاتی ہے اور ہر مہینے کے چاند کو جب بھی آپ دیکھیں تو اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے۔ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ اس دعا کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے امن مانگتے ہیں، ایمان مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں، اسلام پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور امن و سلام کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے برکتیں اور بھلائیاں بھی مانگتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی اس دعا کو پڑھنا ہے، چاہے 1 مرتبہ پڑھیں چاہے 3 مرتبہ پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد آپ نے آمین 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 3 مرتبہ ضرور کہنا ہے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ جب آپ اس دعا کو بھی پڑھ لیں پھر آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، کم از کم آپ نے 2 رکعت نفل ضرور آج کی رات ادا کرنے ہیں۔ اب ان نفلوں کو آپ نے بالکل آسان طریقے سے پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا لطیف یا ودود یا عزیز، یا لطیف یا ودود یا عزیز، یا لطیف یا ودود یا عزیز، ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے صرف 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ آج کی رات کے وسیلہ و جلیلہ آپ نے رب کریم سے دعائیں کرنی ہیں، مولا آج کی رات کی برکتیں، رحمتیں ہمیں عطا فرما، آج کی رات ہماری مغفرت ضرور کرنا، مولا اپنے نبی کے وسیلہ و جلیلہ ہمارے دل کی مرادوں کو
پورا کر دے، ہمیں پسند کی چیزیں عطا کر دے، ہماری پسند کی دعائیں مقبول فرما، ہماری پسند کی حاجات اور ضروریات کو پورا کر دے، ہماری پسند کی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ مولا ہمارے دل کی نیک و صالحہ نیک مرادوں کو، جائز حاجتوں کو پورا کر دے، پریشانیوں مصیبتوں غموں کو ضرور ختم کر دے۔ مولا ماہ شوال المعظم کا چاند خوشیوں والا چاند ہے، انعامات والا چاند ہے، برکتوں والا چاند ہے۔ مولا اس چاند کی بدولت ہمیں برکتیں، نعمتیں، خوشیاں، کامیابیاں عطا فرما، رزق اور دولت سے مالا مال فرما، اپنے خزانوں سے مالا مال فرما۔ مولا ہم سے خوش ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ ہماری ہر جائز دعا پر آج ضرور کن فرما دے۔ مولا ماہ رمضان المبارک میں ہم نے تیرا ذکر پاک کیا، عبادات کی، تسبیحات پڑھی، مولا ان کا اجر و ثواب ہمیں ماہ شوال المعظم میں عطا کر۔ جو دعائیں ہم نے ماہ رمضان میں مانگی، ان دعاؤں کو ماہ شوال المعظم میں مقبول فرما کے ہمیں انعامات کے طور پہ عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ جب آپ نے خوبصورت سی چاند کو دیکھ کر دعائیں پڑھنی ہیں، کلمات پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت کو اللہ کے صفاتوں سے پکارنا ہے، صفاتی ناموں سے پکارنا ہے۔ یا لطیف، اے لطف و کرم والے، یا ودود، اے پیار اور محبت والے، یا عزیز، اے قرب عزت والے، اے عزت دینے والے، ہم سب کی دعاؤں کو آج کی رات مقبول فرما۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان خوبصورت ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر درود پاک آخر میں پڑھ لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو ویسے ہی مقبول فرما دینا ہے۔ اس مہینے میں آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، یعنی آج چاند کو دیکھیں، آپ 50 روپے یا 100 روپیہ صدقہ کر دیں۔ صبح عید الفطر کا دن ہے، تو عید الفطر کے دن بھی صدقہ خیرات ضرور کریں، غریب لوگوں کی مدد کریں، جو لوگ حقدار ہیں انہیں ان کی عیدی بھی دیں۔ یعنی جو غریب لوگ ہیں، اکثر اوقات مانگنے والے آتے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مانگنے والے آ گئے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ آپ کو بنا کے بھیجا ہے، یعنی آپ نے اسے دینا ہے تو اس کی ضرورت پوری ہونی ہے، اور وہ خود نہیں آیا، اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو آپ نے اسے منع نہیں کرنا۔ آپ کے گھر میں جو کھانا پکا ہوگا کوشش کریں انہیں کھانا بھی کھلا دیں، اور آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں، چاہے 50 ہے، 100 ہے، 200 ہے، انہیں عیدی ضرور دیں۔ اس مہینے میں صدقہ دینا، صدقہ کرنا بہت اجر عظیم کا باعث بنتا ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کی مدد ضرور کریں، ان غریبوں کی مدد ضرور کریں جو عید کی خوشیاں خرید نہیں سکتے، جو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، ان لوگوں کی مدد ضرور کریں۔ یہ اعمال، یہ صدقہ خیرات کرنا، نوافل پڑھنا، اس کے علاوہ چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنا، اللہ کا ذکر پاک کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، یہ اعمال نہ صرف اجر و ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ روحانی ترقی اور قرب الہی کے حصول میں بھی مدد دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اس بابرکت مہینے کی تمام برکتیں ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے۔ اس مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں تمام خوشیاں عطا کرے، ہماری دعاؤں کو مقبول کرے، ہم جو مانگتے جائیں وہ ہمارا مقدر بنا دے۔ ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تعالی ہماری قسمت اور مقدر کے ستارے کو چمکا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔